अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हवा की बेटी के साथ मैं हूं शाहीन बेग। और आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो ऐसी ख़वातीन हैं जिनको शादी के बाद जला दिया जाता है। कुछ को जला दिया जाता है, कुछ को मार दिया जाता है। नाज़रीन, घरेलू तशद्दुद की एक किस्म है ख़वातीन को जलाना, और पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात जो हैं वो मामूल बन चुके हैं। ये जुर्म ऐसी बच्चियों के साथ किया जाता है, ऐसी लड़कियों के साथ ये हादसा पेश आते हैं जिनके या तो वो जहेज़ नहीं लेकर जाती या फिर वो जहेज़ कम लेकर जाती हैं, और लालची ससुराल वालों की तरफ से उनको या तो जला दिया जाता है या उनको मार दिया जाता है या फिर उनकी डिवोर्स हो जाती है। तो आज इसी मौजू के साथ मैं आपके सामने हूँ। मैं आपको नाज़रीन ये बताना चाहती हूँ कि ये जो जुर्म है, इस जुर्म को कैसे किया जाता है। इस जुर्म को करने के लिए मिट्टी का तेल, गैस की पाइप जो है वो लीक कर देना, इसके अलावा पेट्रोल, गैस वाला चूल्हा या फिर किचन को इस्तेमाल किया जाता है। और इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का एक ही मकसद होता है कि ये जो जुर्म किया गया है, इस जुर्म को आपने हादसा बनाकर पेश करना है। इस जुर्म को जुर्म नहीं लगना चाहिए, एक हादसा लगना चाहिए। तो इसमें एक बड़ी जो अहम चीज़ है वो ये है कि चूल्हा जब भी फटता है, गैस का पाइप जब भी किचन में लीक होता है, किचन में खड़ी लड़की जब भी जलती है, पेट्रोल जब भी उस पर फेंका जाता है, तो वो ससुराल में ही फेंका जाता है। ये बड़ा एक पॉइंट है। आप जब भी देखेंगे, जब भी सुनेंगे, कहीं भी देखेंगे सुनेंगे, तो आपको वो हादसा जो पेश आएगा, जिस बच्ची के साथ भी आएगा, वो उसके ससुराल में आएगा। कभी किसी ने ये सुना है कि वालदैन के घर में बच्ची किचन में खड़ी जल गई, उसके ऊपर किसी ने पेट्रोल डाल दिया? कभी ऐसा हुआ है कि किचन का हमारा जी गैस का पाइप लीक था तो बच्ची अंदर गई, उसने आग जलाई तो वो जल गई? तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ ससुराल में जाकर होती हैं। तो इसी मौजू के साथ आज हम बात करेंगे कि ऐसे जो वाक़यात होते हैं, ऐसे जो बच्चियों को मार दिया जाता है, उनके बारे में हमारा कानून क्या कहता है, उनके बारे में हमारे इदारे क्या कहते हैं, उनके बारे में वो कौन सी सज़ाएं हैं जो इनके लिए हैं और क्या उन पर अमल दराम नहीं होता, और ये सारी चीज़ें हैं। और इसकी क्या वजूहात होती हैं जो अपने वालदैन के घर में तितलियों की तरह उड़ने वाली बच्चियाँ, अपने वालदैन के जिगर का टुकड़ा और इतने नाज़ों से पली हुई बच्चियाँ, क्या सिर्फ़ इसलिए वो अपनी अनमोल ज़िंदगी को गंवा देती हैं कि उनके वालदैन उनको जहेज़ नहीं दे पाते, या फिर इसलिए उनको मार दिया जाता है कि जो जिनके घर वो गई हैं वो लालची लोग हैं? तो इन सब की क्या वजूहात हैं, इसके बारे में हम आपसे आज बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो अफसोसनाक चीज़ है, जिस पर मुझे लगता है कि जितना अफसोस किया जाए वो कम है, और वो अफसोसनाक चीज़ ये है कि जब एक बहू को जलाया जाता है तो बाज़ औक़ात उसमें सास शामिल होती है, उसमें आपका ससुर शामिल होता है, उसमें आपका शौहर भी शामिल होता है, और आपका हस्बैंड पूरी तरह से अपने घर वालों के साथ इन्वॉल्व होता है, आपकी नंद शामिल होती है। तो ये नंद, ये सास, क्या ये औरतें नहीं हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है औरत के औरत होने पर। क्या नंद औरत नहीं है? क्या सास औरत नहीं है? जो उस बच्ची को जला रही हैं, क्या उनकी बेटी के साथ इस तरह से अगर हादसा पेश आएगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? क्या वो लोग उस वक्त ये चीज़ भूल जाते हैं? वो लोग दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए किसी के घर से जिसको बेटी बनाकर लेकर आते हैं, उसको किसी लालच के चक्कर में जला देते हैं मिलकर। दरिंदगी की सारी हदें यहाँ ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पे आप किसी को मर्द और औरत नहीं कह सकते। वो लोग जो जुल्म कर रहे होते हैं तो उनके बारे में आप कभी ये नहीं गुमान कर सकते कि यार कोई इंसान ऐसा कर सकता है। लेकिन सच तो ये है कि हमारे अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, इंसानियत चीज़ ख़त्म हो चुकी है। एक बच्ची हम दूसरे के घर से ब्याह कर लाते हैं, ये सोच कर लाते हैं कि ये हमारी बेटी है। अगर ये सोच लिया जाए, अगर इस सोच को हम लोग इस तरफ ले जाएं, उसको बहू की बजाय बेटी समझें, और जब आप उसके ऊपर कोई जुल्म करने जा रहे हैं, आप उसको किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स करने जा रहे हैं, तब अगर आप ये सोच लें कि यार यही हालात अगर हमारी बेटी के साथ पैदा हों तो सास कभी भी इस तरह के जराइम में शामिल ना हो। लेकिन बात यह है कि यहाँ सोचा नहीं जाता। ननंद जब आती है, ननंद भी साथ शामिल हो जाती है, भाई शामिल होता है। सितम ये होता है बाज़ औक़ात उस घर में देवर और जेठ भी ऐसे जुर्म में मुलव्वस होते हैं और वो भी पूरा पूरा साथ दे रहे होते हैं। इसकी वजूहत क्या होती हैं?
جی بچی گھر سے جہیز کم لے کر آئی ہے اور ان کو زیادہ جہیز کی طلب ہے. گھر میں کمرہ نہیں بھرا ہوا, گھر میں فریج نہیں آئی, گھر میں اے سی نہیں آیا, گھر میں فلاں چیز نہیں آئی, فلاں چیز نہیں آئی. تو صاف لفظوں میں یہ ایک لالچ. اور جہیز, اتنا جہیز جو ہے, اور یہ ساری چیزوں کی تو ہمارا مذہب, ہمارا اسلام بالکل اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ جہیز جیسی لعنت کو پالو. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب کی دوری کی وجہ سے, کیونکہ ہم مذہب سے دور ہیں اور ہم بہت ساری چیزوں پر عمل نہیں کرتے, اسی میں ایک جو لعنت ہے ہمارے سر پر مسلط ہو گئی, وہ ہے جہیز. والدین اپنی بیٹی کو پالتے ہیں, اس کو پڑھاتے ہیں, اس کی تعلیم مکمل کرتے ہیں, اور اس کے بعد جا کر والدین اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں. اور اتنے سب کے بعد بھی آپ کو جہیز چاہیے. جہیز کی کیا اہمیت ہے ایک انسان کے سامنے, ایک جیتی جاگتی جان کے سامنے, جس کو ایک ماں نے اتنے نازوں سے پالا ہے. تو ایک سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے, اور یہ ان فیملیز میں ہوتی ہے جو فیملیز جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتی بہت زیادہ جہیز کو, مڈل کلاس لوگوں میں ہوتی ہیں. اور ان فیملیز میں بچیوں کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ بیٹا آپ نے کمپرومائز کرنا ہے, آپ نے اپنے سسرال میں ایڈجسٹ کرنا ہے. اور وہ بچیاں کیونکہ وہ سٹارٹ سے دیکھ رہی ہوتی ہیں, ان کے والدین کا حالات جو ہوتے ہیں, وہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ یار ہمارے باپ نے ہماری شادی کر دی ہے اور اب ہم اس شادی کو بوجھ مت بنائیں, ہم ان کے سر پر مسلط نہ ہوں دوبارہ جا کر. اور یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ جب ایک بیٹی ناراض ہو کر اپنے گھر والدین کے واپس آتی ہے, ایک دفعہ نکاح اور رخصتی کے بعد وہی بیٹی آپ پر بوجھ بن جاتی ہے. تو وہ بیٹی اس چیز کو کور کرتے کرتے, جو بیٹیاں ان چیزوں کو برداشت کرتی ہیں, مسلسل برداشت کرتی ہیں, اور ان کے سسرال والوں میں ذرا بھی انسانیت نہیں ہوتی, وہ بیٹیوں کو یا تو گلا دبا کے مار دیا جاتا ہے, بہت ساریوں کو کچن میں کھڑا کر کے جلا دیا جاتا ہے, پیٹرول پھینک کے جلا دیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ہم ان کی کال لیتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کون اور کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میں اقرا بات کر رہی ہوں لاہور سے. CEO کریئر سالز ہوں, میں ایک ادارہ رن کر رہی ہوں, ساتھ سوشل ورکر بھی ہوں, سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. جی السلام علیکم اقرا, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اقرا ہمارا جو ہے پروگرام, اس آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ایسی بچیاں جن کو جلا دیا جاتا ہے یا پھر ان کو مار دیا جاتا ہے, اور وجہ ہوتی ہے جہیز, سسرال والوں کا لالچ. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, اس میں سب سے زیادہ میں پہلی بات لے کے آنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو شادی سے پہلے اس چیز کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں کو اپنی بچی دے رہے ہیں. جو بعض اوقات لوگ شروع سے اتنے ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں, جی تو جو لوگ شروع سے اتنے ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں, اگر ان کے مطابق ان کو جہیز نہ دیا جائے تو پھر ایسے مسئلے مسائل بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے, بچیوں کو وہاں جا کے بھی یہی مسئلے ہوتے ہیں. ایون میں نے ایسے کیس پہ دیکھے ہیں کہ بچیاں ایک سارا سامان لے کے جاتی ہیں, تو ایک پیڑھی مس ہو جاتی ہے, تو ساتھ اس کو اپنے گھر کی پیڑھی نہیں استعمال کرنے دیتی کہ یہ تم کون سا اپنی ماں کے گھر سے اٹھا کے لے کے آئی ہو. بالکل تو ایسا ہی ہے. ایسی مینٹیلٹی, ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے سے پہلے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ آپ کیسے آپ اس جگہ پہ رشتہ ہی نہ کریں. لیکن اگر ایسا رشتے اگر آپ کر رہے ہیں تو ساتھ میں اپنی بچیوں کو پھر اس طریقے سے سمجھا کے بھیجیں کہ کیا کریں. لیکن ہمارا معاشرہ جو ہوتا ہے, بچی جتنا مرضی کمپرومائز کر لے, ایٹ دا اینڈ جن لوگوں میں لالچ ہوتا ہے وہ اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی ڈیمانڈ ماں باپ نہیں پوری کرتے لڑکی کے, تو وہ بچیوں کو جلا دیتے ہیں, وہ بچیوں کو مار دیتے ہیں, تشدد کرتے ہیں. بعض اوقات بچیاں ذہنی مریض بن جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت ساری خواتین جو ہوتی ہیں نا, وہ گھریلو تشدد کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی طور پہ معذور ہو جاتی ہیں. جی, جسمانی مزدوری ایک جو ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں جو بہت ایسے گھرانے بھی ہیں جو دیکھنے میں بڑے اچھے بھی لگ رہے ہوتے ہیں, بڑی خوشحال زندگی گزارے, لیکن اگر ان بچیوں کے پاس بیٹھا جائے تو آپ دیکھیں گی کہ وہ بچیاں ذہنی طور پہ اتنی اپسیٹ ہیں, ڈپریشن کا شکار ہے کہ وہ نہ اپنے بچوں کو سنبھال سکتی ہیں, نہ اپنے میاں کو وقت دے سکتی ہیں, نہ وہ مطلب ان کی زندگی کا ایک مقصد ختم ہو چکا ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ دل مار لیا اپنا. کہتے ہیں کہ اب سے میری لڑکیوں سے بات ہوئی, وہ کہتی ہیں ہم نے تو اپنے دل کو قبرستان بنا لیا ہے. جی تو کہ جتنے بھی اس دکھ میں ہیں اقرا ایک اور چیز میں, کیونکہ آپ ایک ادارہ چلا رہی ہیں اور آپ بہت سارے لوگوں کو سپورٹ بھی کرتی ہیں, تو آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا رہتا ہے. مجھے ایک چیز اور بتائیں
کہ یہ مڈل کلاس ہماری بچیوں کے ساتھ ایسے حالات زیادہ پیش آتے ہیں، تو یہاں پہ آپ ان پیرنٹس کو کیا کہیں گی جو پیرنٹس یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا اب تمہاری شادی کر دی ہے، جیو مرو جو بھی ہو، تم نے سسرال میں رہنا، تم نے واپس نہیں آنا، اور بیٹی کو مطلب نکاح کے بعد رخصتی کے بعد دوبارہ بیٹی کا واپس آنا جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہمارے معاشرے میں، ہمارے مڈل کلاس فیملیز میں، ایسے والدین کو کیا کہیں گی آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور ایسے والدین کے اوپر افسوس کے علاوہ انسان اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ اس لیے کیونکہ وہ اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کر دیتے ہیں کہ جب بہن واپس آتی ہے تو بھائیوں کو بوجھ لگنے لگ جاتی ہے. جی جی ایکچوئل میں وہ اپنے آپ سے منع نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے بیٹوں کو یہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر تمہاری بہن واپس آ گئی تو آپ کے اوپر یہ بوجھ ہے. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو بچیاں اس ٹینشن سے کہ بھابھی میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی. اصل میں دیکھیں میں ایک بات کرنا چاہوں گی یہاں پہ کہ اسلام ہے نا، اسلام سے دوری جو ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے سوسائٹی کے ان سارے مسئلوں کی. بالکل ایسا ہی. اب یہ ایک ہندوانہ رسم تھی جہیز، مطلب کیونکہ وراثت کا حق ہندو میں عورت کو نہیں دیا گیا تو اس کے ماں باپ اس کو لے دے کے ایک دفعہ ہی فارغ کر دیتے ہیں کہ چلو بیٹی کو ہم نے جہیز دے دیا، چلو اس کو کچھ تو دیا نا زندگی میں. لیکن اسلام کہتا ہے کہ جی جہیز کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن بچی کو وراثت میں حق دو. تو جہیز نہیں دیتے، جہیز ادھر ہم نے کیا کیا، جہیز دے دیتے ہیں اور بچیوں کا وراثت کا حق کھا لیتے ہیں. وراثت میں ہم ان کا حق کھا جاتے ہیں اور جہیز ہم دے دیتے ہیں تھوڑا بہت گزارے لائق. جی گزارے لائق دے دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جی یہ جہیز ہے اور یہ بندہ ہے، اس کے ساتھ آپ پوری زندگی گزارا کریں. جبکہ اگر ہم لوگ اور دیکھیں دوسری طرف ایک اور بات میں بڑی ضروری کرنا چاہوں گی آپ کے پلیٹ فارم سے، وہ یہ کہ اب دیکھیں کہ اگر ہم اسلام کے اوپر عمل کریں نا تو اسلام میں اگر جہیز نہیں دیتے تو ایک فیکٹر یہ بھی آتا ہے جو بچیاں بہت جہیز لے کے آتی ہیں نا ان میں اکڑ بھی بہت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اکڑ آ جاتی ہے کہ بھائی ہم تو اپنے ماں باپ کے دونوں طرف کا دیکھنا چاہیے نا، ہماری طرف کہیں مرد غلط ہے کہیں عورت غلط ہے، انسان کی غلطی ہوتی ہے. لیکن بیسیکلی میں سمجھتی ہوں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ اس میں جو ہے وہ عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جب خواتین سسرال میں چلتی ہیں تو آپ نے بہت سارے کیسز دیکھے ہوں گے، اس میں کہیں ساس شامل ہوتی ہے کہیں نند شامل ہوتی ہے، تو وہ بھی تو خواتین ہیں نا. ایکچوئل میں عورت نا شادی کرنے سے پہلے نا ساس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اپنا بیٹا اب آپ کو شیئر کرنا پڑے گا. جب ان کی بہنوں سے اپنا بھائی شیئر نہیں ہو رہا ہوتا، ماں سے اپنا بیٹا شیئر نہیں ہو رہا تھا، اس کے بعد اس کا پیسہ جب وہ دیکھیں تو وہ اب اس آنے والی بچی کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتی ہے کہ شاید اس کی وجہ سے. جبکہ میں ایک بات کہتی ہوتی ہوں کہ دیکھیں کہ اگر یہ تو بچی کا حق ہے، جو حق اللہ نے اس کو دے دیا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس سے اس کا حق لینے والے یا اس پہ احسان کر دینے والے کہ بھئی اگر ہم اچھے ہیں تو جی ہمارا کوئی احسان ہے تم پہ. ٹھیک ہے، تو نہ آپ کو اس کے ساتھ برا کرنے کا. میں آپ کو یہ بات کہتی کہ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں تو جہیز نہ لینے کا مقصد یہی ہے کہ عورت مرد کے تابع دار رہتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ بچی کو جہیز دیں، دو رخ ہماری سوسائٹی میں ہے. اس وجہ سے اس پرابلم کا حل ابھی تک نکل نہیں پایا. پہلا حل یہ کہ ماں باپ جو اکثر ہم نے ایسے بھی دیکھا لوگ کہتے ہیں کہ جہیز نہیں لینا، تو جو ماں باپ ہے وہ زبردستی کہتے ہیں ہم نے اپنی تینوں دینا ہے. صاحب حیثیت لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے تو دینا ہے، لوگ کیا وہ بھی تو معاشرے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی تو آس پاس کے لوگوں میں صرف یہ کہ رب رکھاؤ کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ اپنی بچی کی قربانی کر دیتے ہیں، اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں نا. جی، اور اس کی وجہ سے جو غریب لوگ ہیں ان کے اوپر پریشر پڑتا رہتا ہے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک مڈل فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، ایک رشتے دار آپ کا فائنینشلی مضبوط ہے، دوسرا غریب ہے، لیکن وہ بات ہو جاتی ہے کہ رشتے دار یار اس نے دیا اپنی بیٹی کو تو تم نہیں دو گے، یا پھر اپنے سے اوپر رشتہ جوڑ لینا. ٹھیک ہے، اپنے لیول سے اوپر رشتہ جوڑتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ مسئلے مسائل آتے ہیں. تو دو چیزیں آج کے ہیں. اس کا حل میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل کے معاشرے کے مطابق، شاید سننے والوں کو میری بات آفینسو لگے گی، لیکن اگر بچہ بچی کی مرضی کے مطابق شادی کرتی جائے تو میں نے دیکھا ہے کہ موسٹلی کیسز میں ایسے والدین جہیز وغیرہ لڑکے نہیں لیتے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے پیرنٹس کو سمجھا لیتے ہیں. ہاں، جہاں پہ پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں، فیملیز انوالو ہوتی ہیں، ان کی کہہ لیں کہ پگڑیاں داؤں پہ لگی ہوتی ہیں، وہاں ایسے معاملات بہت زیادہ آتے ہیں. لیکن اگر شادی کو لڑکا لڑکی کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو میں نے دیکھا ہے کہ پیار محبت میں جو ہے وہ لڑکے اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں جہیز نہیں چاہیے یا ہم تھوڑے میں گزارا کر لیں گے. اس صورت میں بھی میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی گھریلو رنجشیں ہوتی ہیں نا، جیسے کہ
सास की मर्जी की बहू नहीं आई, नंद की मर्जी की भाभी नहीं आई, तो इस सूरत में भी औरत को पिसना ही पड़ता है। हाँ, ये हर चीज है। देखिए बात घुमा फिरा के ना सारी शहीन आ जाती है इस्लामी तालीमात के ऊपर बार बार कि अल्लाह का हुक्म है कि लड़का लड़की की शादी करे, वो एक अलहदा कुंबा बन गया, उनको सेपरेट कर दें। लेकिन यहाँ पे सेपरेशन को गाली समझा जाता है कि भाई सेपरेशन, हाँ जी, यहाँ पे गाली समझा जाता है कि हाँ कि भाई बच्चा बच्ची अपना अलहदा घर क्यों बता ले। हाँ जी, यहाँ इंसल्ट है ना ये, यहाँ तो हमारी इंसल्ट है कि हम जॉइंट फैमिली नहीं है, हमने क्या कौन सा जी बाकी सारे कवानीन पे, बाकी सारी तालीमात पे हम अमल नहीं करते और यहाँ पे हमें अमल करना है जी। तो आप मुझे एक मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, ये बताइए कि आपको क्या लगता है ऐसे हादसात में, ऐसे वाकयात में कमी लाने के लिए, क्योंकि ये एक पर्सनल मैटर होता है ज़्यादा दो फैमिलीज के दौरान, लड़की और लड़के की फैमिलीज के दौरान, तो आपको क्या लगता है कि लड़के की फैमिली, लड़की के बारे में तो आपने बड़ी खुल के बात की कि जी उनके पेरेंट्स को ये, अब मुझे लड़के की पेरेंट्स के बारे में ज़रा बताएं या लड़के के बारे में बताएं, वो ऐसे कौन से इक़दामात हैं, वो ऐसी कौन सी अखलाकियात हैं जो हम जिन पर अमल करें तो ऐसे मसाइल से हम बच सकते हैं। देखिए मैं आपको अपने घर की बात ही बताती हूँ कि हम भी अपने भाई की शादी की है, हमने एक रुपए की भी उनका मतलब खर्चा नहीं होने दिया, ठीक है ना, हमने जहेज में ना हम कोई हजारों की बारात है, 100 की सैकड़ों बराती लेके गए हैं, ठीक है। अगर जो सा है वालिदैन अपने अपने रिश्ते का दायरा कार समझ लें, एक नंद अपना दायरा कार समझ लें कि किसी के आने से किसी की जगह कम दिल में नहीं होती, रिश्ता वही रहता है, ठीक है। वो भाई की बीवी आ रही है, उसको उसकी जगह पे रहने दे, माँ समझे कि उसकी बीवी है, बेटा मेरा है। देखिए ये बहन भाई और माँ का ताल्लुक ऐसा है जिसमें तलाक नहीं हो सकती, बिल्कुल ऐसे ही हो सकती, सब कुछ हो सकता है, हर रिश्ते का अपना मुकाम है, अपनी जगह है मुकाम। बिल्कुल, अगर हर कोई अपने सास से आने वाली को बेटी दिल से माने, तो हम मुंह से तो बड़ी जल्दी कह देते हैं कि जी हमारी बेटी है, लेकिन दिल से नहीं तस्लीम करते उसके हर फैक्ट को। हम फिर ये भी कहते हैं कि जी अति केड़ा दहेज लेता है फिर भी देखो साड़ी खिदमत नहीं करती। हाँ जी बिल्कुल सही है, तो आप उसको बेटी मानेंगे तो फिर पूरी मुकम्मल तौर पे माने। अगर आपने दहेज मांगना है तो फिर आप खुल के मांगे, आपको ये दरमियाना मुनाफकत वाला रास्ता इख्तियार नहीं करना, ठीक है। अगर हर बंदा जो है अपने रिश्ते की कदर को जान ले, और लड़के के ऊपर बड़ी चीज मैनेज करती है, मैं तो कहती हूँ कि लड़के का बहुत ज्यादा इसमें रोल है कि वो बैलेंस कैसे रखता है सॉरी, कि वो अपनी माँ में और अपनी बीवी में मुतवाज़न कायम कैसे रखता है। वो उसके पूरे हक अदा करे, बच्चा उसके पास भी जाके बैठे, माँ को भी पूछे, उसका ख्याल रखे और अपनी बीवी का भी ख्याल रखे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कोई मसले मसाइल फिर होने चाहिए। हाँ, अगर एक चीज है इखलाकी गिरावट के अलावा, ठीक है, अगर कोई इंसान इखलाकी तौर पे गिरा हुआ है उसको हम निकाल देते हैं, वो एक डिफरेंट केस आ जाता है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर हम एक नॉर्मल इंसान, बाइखलाक इंसान की बात करें और उसको ये सारी चीजें बताई जाएं तो इस मसले के ऊपर बेहद काबू पाया जा सकता है। आपने हमारे नाज़रीन को बताया कि अगर माएँ अपनी बहू को बेटी समझें और उसको बार बार ताना इस चीज़ का ना दिया जाए, और वो अपने जो उनके हकूक़ माँ के, जो हकूक़ माँ का जो रिश्ता है उसके दायरे के अंदर रहे और बहनें भी उसके दायरे में रहें, अपने अपने रिश्ते को निभाएं, तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ ही इकरा अलीम CEO हैं कैरियर सोल से। आपने देखा कि औरत की जो खामोशी होती है वो औरत को ना सिर्फ अंदर से तबाह कर देती है, उसके सारे ख्वाब तोड़ देती है और उसको बिल्कुल ज़हनी तौर पे माजूर कर देती है। जैसे अभी आपने इकरा अलीम की बातें सुनी और उन्होंने बताया कि हम इस्लाम से बहुत दूर हैं, हमारी इस्लामी तालीमात में जहेज़ का कोई कंसेप्ट नहीं है, हमारी इस्लामी तालीमात में जबर का कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको सारे हकूक़ मिले हैं। अगर आपका बेटा है तो माँ को लेकर बेटे का रिश्ते का, माँ का मकाम जो है वो बेटे की ज़िंदगी में बिल्कुल अलग है, जो कि किसी दूसरी औरत का नहीं है। बहन का मुकाम अलग है, बीवी का मुकाम अलग है, हर रिश्ते का अपना मुकाम है। तो हर रिश्ते को अपने मुकाम को देखना चाहिए, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। और आप ये मत समझो कि बाहर से बच्ची आई और उसने हमारे बेटे को काबू कर लिया। तो मैं आपसे इससे पहले बात कर रही थी कि और कौन सी वजूहात हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है
کہ گھریلو ناچاکی کی وجہ سے حالات اتنے خراب نہیں ہوتے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں جو آپ آپس میں بیٹھ کر ڈسکس نہیں کرتے، آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اپنی ان چیزوں کی، تو وہ بہت بڑی بڑی رنجشیں بن جاتی ہیں، اور غصے میں آ کر جو ہے وہ شوہر اس طرح کا قدم اٹھا لیتا ہے کہ اپنی بیوی کو مار دیا یا اپنی بیوی کو جلا دیا، حالانکہ اس کا ارادہ قطعاً یہ نہیں ہوتا۔ تو غصہ اسی لیے ہمارے جو مذہب ہے، ہمارا مذہب اسلام، اس میں غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ غصے میں آپ اکثر وہ فیصلے کر جاتے ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، آپ کے خاندان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور آپ کی آنے والی زندگی پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ہم کال لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے، کون؟ جی ایڈوکیٹ طلحہ راؤ۔ ایڈوکیٹ طلحہ راؤ، سر ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی جی سر ہمارا آج کا پروگرام ہے ایسی بچیوں کے بارے میں جن کو شادی کے بعد جہیز نہ ملنے کی وجہ سے یا گھریلو اختلافات کی وجہ سے جلا دیا جاتا ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ ایسی خواتین جن کو جلا دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے، تو قوانین کے مطابق ایسے مجرم کے لیے کون سی سزائیں ہیں؟ جی دیکھیں، اس میں اگر تو کسی بھی خواتین یا عورت کو اگر مار دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر تو ڈیفینیٹلی 302 سیکشن 302 جو پی پی سی کا ہے، جو کہ مرڈر آفینس ہے، وہ ایز اٹ از ہوگا جیسے کسی بھی عام شہری کا مرڈر کے اکارڈنگ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ ایف آئی آر کروا سکتے ہیں، ایف آئی آر لانچ کروا سکتی ہیں جو خواتین ہیں اپنے کسی بھی نزدیکی پولیس اسٹیشن کے اندر۔ اور خواتین کے لیے ان اسپیشل تو وومن پروٹیکشن یونٹس بھی گورنمنٹ آف پنجاب نے قائم کیے ہوئے ہیں، جو کہ ہر ڈویژن لیول پہ اس کی سپر مانیٹرنگ کرتی ہیں فیملی کیسز سے ریلیونسی کے اندر۔ تو اگر تو کوئی خاتون اس چیز کا شکار ہوئی ہے کہ اس کو مرڈر کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کے ڈوری آرٹیکل کے بارے میں بات آتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، تو اس کے اوپر لیگل ایئرس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی قانون کے مطابق اس کے والدین، اس کے بھائی بہن، یہ سارے لیگل ہیئرز ہوتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد اس کے لیگل ہیئرز کورٹ کے تھرو، جو فیملی کورٹ ہے اس کے اندر سوٹ فائل کر سکتے ہیں ڈوری آرٹیکل کا، اور اس کے اندر وہ جو لسٹ جو بھی ان کے پاس لسٹ موجود ہوگی ڈوری آرٹیکل کی کہ انہوں نے جہیز کے ٹائم پہ کیا کیا سامان دیا تھا، تو وہ فارورڈ کر کے تو اس پہ کورٹ کے اندر کیس فائل کریں۔ اس کے اندر پھر کورٹ آپ کو پھر جو ادر پارٹی ہے یعنی کہ ہسبینڈ والی سائڈ کی ان لوگوں کو پرسیو کریں گے۔ اب اس میں دو کوشچنز آتے ہیں، ایک یہ کہ جو ہمارے عام طور پر جو لسٹ ہے، ڈوری لسٹ، یہ پریپیئرڈ نہیں ہوتی۔ ہم ایکچولی دو جو ہوتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف، یہ دو کپل، ایک کپل کا جو نکاح ہوتا ہے اس کو ہم ایز اٹ از ایک کپل کا نکاح نہیں دیکھتے، بلکہ ایز پر ٹریڈیشن ہم دو خاندانوں کے ملاپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، دو خاندانوں کا ملاپ خاندان کے بزرگ جی تو خاندان کے بزرگ بیسیکلی اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے، اور بلکہ اس چیز میں ہچکچاتے ہیں اور شرماتے ہیں کہ جی ہم جہیز کی لسٹ جو ہے وہ کیوں سامنے رکھیں یا اس کے اوپر کوئی سائن وغیرہ کروائیں۔ تو میری تمام خواتین سے بلکہ یہی ریکویسٹ ہے آپ کی وساقت سے کہ اپنی شادی، جب شادی کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ تو سارے معاملات بڑے ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کا کچھ نہیں پتا خدا نہ خواستہ آگے چل کے یہ شادی چل پائے گی یا نہیں۔ جی بالکل۔ تو فار نو ریزن آپ کو اپنا لیگل ڈاکومنٹ سیکیور کرنا چاہیے، نکاح نامہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو بھی ڈوری لسٹ بنائی ہے یا آپ نے جو سامان جہیز کا دے رہے ہیں یا آپ لوگوں نے دیا ہوا ہے، تو اس کی ایک پراپر لسٹ بنائیں، اس کے اوپر سائن کروائیں دونوں پارٹیز کے، ہسبینڈ کی طرف سے، جو گروم ہے اس کی طرف سے، اور جو یہ برائڈ ہے اس کی طرف سے،
दोनों के सिग्नेचर लें, 2 गवाहान हों, उनके सिग्नेचर्स हों, एक कॉपी आप ग्रूम वाली साइड को दें, दूसरी कॉपी ब्राइड वाली साइड को दें, तो इस तरीके से आप लीगली सिक्योर कर सकते हैं। ताला साहब, ये तो होगी ना उनकी सेफ साइड। मुझे ये बताइए, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर किसी खातून को जला दिया गया है और उसके शोहर को या जो भी मुजरिम हुआ उसके घर में, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि ससुराल में कोर्ट में होते हैं, आपने देखा होगा कि कभी ऐसा केस नहीं आया कि लड़की जो जली है तो वो वालिदैन के घर में जली है। लड़कियां हमेशा ससुराल में ही जलती हैं, चूल्हा हमेशा ससुराल के किचन का फटता है। तो मुझे ये बताइए कि जब जो भी उनका मुजरिम होगा वो सास हो, मैं ये नहीं कह रही यहाँ के मर्द ही है, यहाँ पे औरत भी औरत की दुश्मन है, बाजू का सास कर रही होती है, ये जुर्म बाजू का साथ मिलकर नंद भी कर रही होती है। तो वो जो भी इसका मुजरिम होगा, शोहर है, सास है या ननंद है, उसको सजा क्या होगी? जी अच्छा, इसमें आपने 2 बातें की हैं, उसमें मैं आपको एक बात बता दूं। केसेस तो डेफिनेटली हमारे पास ये केसेस भी आते हैं कि वालिदैन के घर में भी औरत को जला दिया जाता है। हम ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जो कि 3rd वर्ल्ड कंट्री के अंदर हम रह रहे हैं, और यहाँ पे तो वायलेंसेस अगेंस्ट वुमेन या डोमेस्टिक वायलेंस ये तो बड़े आम है। सर, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है खवातीन के हवाले से। जो खौफनाक और डेंजरस मुल्क है ना, ये पाकिस्तान उन ममालिक में से तीसरे नंबर पे है इस वक्त। बिल्कुल ऐसे है जी, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा और फिर बात चली जाएगी उस केस की तरफ अगर आप मुझे लेके जाती हैं। तो अगर हस्बैंड के घर के अंदर या किसी भी तरीके से औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस का अगर शिकार किया जा रहा है, तो उसके अंदर अगर किसी औरत को कत्ल किया जाता है या कुछ भी किया जाता है, तो उसके अंडर यही है कि उसके जो लीगल हेयर्स बनते हैं औरत के, वो उस पर केस फाइल करें। सबसे पहला आपका स्टेप ये है कि आप FIR करवाएं, अपने लीगल जो मामलात हैं उसको टूबी से पूरा करें। विद इन 1 डे FIR करवाएं, ताकि अगली पार्टी को मौका ही ना मिले और पुलिस फौरी तौर पे जाके अरेस्ट करे उन बंदों को। और फिर जो मर्डर का क्राइम होता है ना जी, ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट कंसिडर होता है, ये क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल नहीं होता। फिर इसकी प्रोसिक्यूशन और सारे मामला स्टेट इटसेल्फ इस चीज को देखती है। ठीक है जी, तो इसमें यही है कि सबसे पहले आपके पास जो लीगल रेमेडी है वो ये मौजूद है कि आप FIR करवाएं। इसके अंदर 3 और 2 आर्टिकल लगेगा PPC का, और जो FIR है वो आर्टिकल 154 ऑफ CRPC, इसके अकॉर्डिंगली आप FIR दर्ज करवाएं, तो इंशाल्लाह योर केस विल बी स्ट्रांग। ओके, अच्छा मुझे ये बताइएगा सर कि कुछ खवातीन को तलाक हो जाती है, ये मेरी एक व्यूअर का क्वेश्चन है, मुझे देखने वाली बहनों में से किसी ने मुझसे ये सवाल किया है, तो मुझे बताइएगा ऐसी खवातीन जिनकी तलाक हो जाती है या किसी भी वजह से उनकी अलहदगी हो जाती है, तो वो अपना सामान जो है जहेज अपना किस तरह से ले सकती हैं? इसमें देखें 2 चीजें आती हैं। एक तलाक जो हस्बैंड की तरफ से अगर औरत को दी जाती है वो है, दूसरा है खुला। खुला अगर औरत खुद लेती है तलाक, तो इसमें ये चीज होती है कि देखें अगर हस्बैंड की तरफ से दी गई है तो फिर औरत जहेज के सामान के साथ साथ अपने जो हक महर है उसकी रकम वगैरह उसकी भी हकदार होती है। और उसको करने के लिए उसके जो लीगल रेमेडीज है वो ये है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ फैमिली कोर्ट के अंदर आप सूट फाइल करें। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए उस सामान की जो डॉरी आर्टिकल्स आपने परचेज किए थे। तला साहब आपके पास बड़ी माजरत के साथ मैं आपसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल से रिपीट करूंगी कि पहली बात तो ये है कि जितनी चीज़ें आपने बताई ये सारे हादसा होते हैं हमारी ऐसी बच्चियों के साथ जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से होता है, और मिडिल क्लास हमारे जो लोग हैं ये हमारी बदकिस्मती आप समझ लें कि उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको इतना नॉलेज नहीं, उन बेचारों को ये भी पता नहीं होता है कि यार, और सबसे जो ये बदकिस्मती है कि उनमें अवेयरनेस नहीं, उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे कानून, सॉरी टू से आपको ये कह रही हूँ लफ्ज़, कानून बनाने वाले इदारे, हमारे मुहाफिज जो बैठे होते हैं ना उस वक्त थाने में और कोर्ट में, और ये उनको भी पता चल जाता है कि इन बेचारों को कुछ नहीं पता, तो वो बड़े ठीक ठाक खबर होने की वजह से 4 दिन जाते हैं, 5वें दिन जाते नहीं हैं। हमारे पास, हमारे लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो लिस्टें बनाएं, वो ये सब कुछ करें, और ये हादसात भी ऐसे ही लोगों के साथ पेश आते हैं जिनको पता नहीं होता।
تو جن کے پاس, مجھے یہ بتائیے, جن کے پاس جنہوں نے لسٹ نہیں بنائی, میرا کوسچن سن لیجئے, جنہوں نے پہلے سے لسٹ نہیں بنائی, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ میری 1-2 بہنوں کا کوسچن ہے اور 110% یہ ان کا مسئلہ ہے اور ان کے پاس لسٹ نہیں ہے. تو جنہوں نے پہلے لسٹ بنائی ہی نہیں, تو اب ان کا سامان اپنے سسرال میں پھنسا ہوا ہے, خلا یا طلاق کی صورت میں وہ اپنے میکے میں ہیں, تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں, لسٹ اگر نہیں بنائی ہوئی تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, وہ ظاہری بات ہے, آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے اپنے لائر کو, اور آپ کے لائر کے پاس جا کے آپ اپنے لیگل ایڈوائزر کو, اپنی کاؤنسل کو وہاں بتائیں. ڈیفینیٹلی اگر آپ کے پاس اویئرنیس نہیں ہے تو آپ کا لیگل جو ریپریزنٹیٹیو ہے ان کے پاس اچھی خاصی قانون کی اویئرنیس ہوتی ہے. تو پھر اس کیس میں آپ کو اپنے لیگل کنسلٹنٹ کو ہائر کرنا چاہیے. آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں, اور آپ پھر یہ بتائیں کہ آپ نے کتنا سامان دیا تھا. اور دیکھیں, اس چیز میں ایک اور چیز آتی ہے, معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ جب یہ اس طرح کے میٹرز ہمارے سامنے پیش آتے ہیں تو پھر 2 قسم کے ورڈکٹس ہمیں سننے کو ملتے ہیں. ایک تو عورتیں یہ کرتی ہیں کہ جب وہ دعویٰ دائر کرتی ہیں, سوٹ فائل کرتی ہیں جہیز کا, تو وہ اس طریقے سے بتاتی ہیں کہ جی ہم نے اگر جہیز کا سامان 2 لاکھ روپے کا دیا تھا, تو وہ دعوے کے اندر وہاں پہ لکھ رہی ہوتی ہیں کہ جی 25 سے 30 لاکھ روپے کا سامان ہم نے دے دیا, تو اب ہمیں اس چیز کی ریکوری چاہیے. اور وہیں پہ مرد حضرات کی طرف سے اس چیز کا جو جواب دعویٰ آتا ہے, جو ریٹن ریپلائی آتا ہے, وہ یہ دیتے ہیں کہ جی عورت تو کچھ لے کے ہی نہیں آئی. Now to be very honest, یہ دونوں ہی جھوٹ ہیں. جی بالکل ایسے ہی. اگر مرد کی سائڈ پہ سے دیکھا جائے کہ عورت کچھ نہیں لے کے آئی, تو ہمارا معاشرہ ایسا ہے, ٹریڈیشن کی بیسس کے اوپر اگر ہم چلیں تو ہمارا جو کلچر ہے اس میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ عورت کی طرف سے جہیز نہ آئے ہو. کم دے سکتے ہیں لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ دیا ہو جہیز. یہ ہمارا کلچر اینڈ ٹریڈیشن ہے, جی بالکل, جو کہ سالوں سال سے چل رہا ہے. بالکل بالکل ٹھیک. اب عورتوں سے میری یہ ایڈوائس ہے کہ دیکھیں, جتنا سامان آپ نے دیا اور جتنا سامان آپ کی فیملی والے افورڈ کر سکے, جتنا دیا, اگر بالفرض آپ کا کوئی کیس آپ انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اتنا ہی سامان لکھوائیں. کیونکہ کورٹ بعد میں اس چیز کو بڑی باریکی سے اس چیز کو دیکھتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کے حالات کیا تھے. یہ نہ ہو کہ آپ کے والد صاحب تو جاب کرتے تھے, ان کی تنخواہ 40,000 یا 50,000 روپے مہینہ تھی, اور آپ کی والدہ ہاؤس وائف ہیں, کوئی کام وغیرہ سچ وہ نہیں کر رہی, تو آپ اس میں جہیز میں آپ لکھوائے کھڑے ہوں گے جی یہ کوئی 30 لاکھ روپے, 35-50 لاکھ روپے, تو وہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, نہ کورٹ کی سمجھ میں آئے گی. اور مکان آپ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ اپنا کیس ہی اس چیز میں ویک کریں گے. اس صورت میں آپ کا کیس کمزور ہو جائے گا, تو اس کے اندر یہ جی ظاہری سی بات ہے, اس صورت میں تو کیس کمزور ہو جائے گا نا. وہ تو سارا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جی کیا حالات ہیں, کیسی سچویشن رہی, شادی کن حالات میں ہوئی. جو سامان آپ نے دیا ہے وہ سامان کو کے سامنے بتائیں, سچ کا ساتھ دیں, سچ سے لے کے چلیں. اور اس سے پہلے آپ نے ایک بات عرض کی تھی کہ جی قانون کمزور ہے. میں اس بات سے آپ کی اختلاف کروں گا کہ قانون کمزور نہیں ہے. یہی قانون انڈیا میں بھی اپلیکیبل ہے. یہی قانون, یہ تو انگلینڈ سے بنا, برٹش راج کا بنا ہوا قانون ہے, تو وہاں پہ بھی یہی چیز اپلیکیبل ہے. لیکن پرابلم جہاں آ رہا ہے وہ آ رہا ہے امپلیمنٹیشن میں. میں نے آپ سے یہ نہیں کہا, میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ قانون کمزور ہے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ جو لوگ, جن کو اویئرنیس نہیں ہوتی, جن کو پتہ نہیں ہوتا, میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں. آپ تھوڑا سا ہٹ کے ابھی تو ویل ایجوکیٹڈ لوگوں سے تھوڑا سا نچلی لائن پہ چلے جائیں, تھوڑا سا مڈل کلاس لوگوں میں چلے جائیں, تھوڑا سا آپ گاؤں میں رہنے والے لوگوں سے ملیں, تو ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. میں نے یہ بولا کہ جو ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, کرتا دھرتا, جو ہمارے تھانوں میں ہمارے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کوئی ان کو گائیڈ نہیں کرتا ٹھیک سے. تو اس صورت میں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو گائیڈ لائن نہیں دی جاتی. میں نے یہ کہا آپ سے. جی آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ ہماری نا سوسائٹی کے کچھ المیات ہیں. ہم لوگ اس چیز کو ایک دیکھیں, اگر میں آپ کو ویسٹ کی طرف لے جاؤں تو ویسٹ کے اندر اگر آپ ایک چیز کو کنسیڈر کریں تو وہ ایک تو فیملی میں بچہ بعد میں پہلے پیدا ہوتا ہے, اور اس کا پہلے ایک فیملی لائر اور ایک فیملی ڈاکٹر لازمی وہ لوگ اس چیز کو ہائر کر کے رکھتے ہیں. سر ہم بھی تو چلے گئے نا ریاست مدینہ بنانے. اگر ہمارے
سر میں معذرت کے ساتھ ہم بھی ریاست مدینہ بنانے چلے تھے, ہم بھی بہت سارے رولز کو چینج کرنے چلے تھے, پر کیا ہوا, خیر یہ ایک لمبی بحث ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے بتایا میری بہنوں کو, میری جو بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, مائیں ہیں, وہ سب آپ کو سن رہی تھیں, اور کچھ ایک دو سوال تھے جو میرے, جن کا آپ نے جواب دیا. تو ہمارے ساتھ اس وقت تھے محمد طلحہ راؤ ایڈوکیٹ, تو جو جیسے کہ وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ جی ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اگر اس طرح سے کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو فوری طور پہ سب سے پہلے جا کے, اس سے پہلے کہ ہمارے سامنے والے لوگ کوئی ایکشن لیں, وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بچی کو مار دیا, جلا دیا, یا کوئی بھی حادثہ پیش آیا وہ کوئی ایکشن لیں, اس سب سے پہلے جا کے آپ FIR درج کروائیں. دوسری چیز یہ ہے, میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی اپنی بہنوں سے کہ ہمارا یہ پروگرام ہوا کی بیٹی جو ہے وہ ہم نے خواتین کے مسائل کے لیے شروع کیا ہے. خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے, کون سے مسائل ہیں, کیسے کیسے خواتین کے ساتھ مسائل پیش آ رہے ہیں, ان کے لیے کون کون سے قوانین بنائے گئے ہیں, اور وہ کس طرح سے ان قوانین کے اوپر جو ہے عمل درآمد کر سکتی ہیں. اور جو ہماری ایسی خواتین ہیں کسی مسئلے میں, میری بہنیں, میری مائیں, میری بیٹیاں اگر کسی مسئلے میں الجھی ہوئی ہیں, یا ان کے کوئی مسائل ہیں, ایسے مسائل جن میں ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں, ان کے ساتھ چلنے والا نہیں, لیگل, وہی بات جو ابھی طلحہ صاحب تھے ہمارے ساتھ, تو انہوں نے کی کہ بعض اوقات آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہو, تو جھوٹ کا سہارا نہیں ہونا چاہیے, آپ کا کیس اوریجنل ہونا چاہیے, آپ کا مسئلہ اوریجنل ہونا چاہیے. تو ہماری جو ہے DMH نیوز کی پوری ایک لیگل ٹیم موجود ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. اگر آپ کو آگاہی چاہیے ہو, کسی سوال کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے. اسکرین پر میرا جو ہے فون نمبر موجود ہے, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ صرف ایک پروگرام نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کی مدد کریں, جس طرح سے بھی ہم ان کی مدد کر سکے, جتنی ہم کر سکتے ہوئے وہ ہم ضرور آپ کی مدد کریں گے. تو آپ ہمارے ساتھ جب چاہیں اس سیل نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں اس طرف کہ جی قوانین موجود ہیں, لیکن ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ قوانین پر عمل جو کرنا ہے وہ اتنا مشکل ہے. تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو والدین اپنی بیٹیوں کو جہیز نہیں دے پاتے کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, تو قانون کو فالو کرنا اور اس کے لیے اس جرم کے لیے جو کہ ہو گیا ہے, یا ان کی بیٹی کے ساتھ جو بھی مسئلہ مسائل کر دیا گیا ہے بچی کے ساتھ, اس کے لیے قانونی جنگ لڑنا بھی ان ماں باپ کے لیے آسان نہیں ہے, کیونکہ ہر جگہ پر پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر جہیز جو ہے وہ پیسے سے خریدا جاتا ہے تو یہاں قانونی جنگ لڑنے کے لیے بھی آپ کو پیسہ چاہیے, جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں. ایسے والدین جو اپنی بچیوں کو مار دیا جاتا ہے ان کو, یا پھر ان کو جلا دیا جاتا ہے, تو وہ ان کو دفن کر دیتے ہیں. بچیاں تو مر جاتی ہیں لیکن وہ والدین بھی مر جاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنا درد بے شک نہ دکھائیں, اپنی غربت کی وجہ سے وہ کیس نہیں لڑ پاتے, اور یہی مجرم رہا ہو جاتے ہیں. آج کل پرسوں 3 دن کے اندر ان کی رہائی ہو جاتی ہے. تو والدین کیس نہ لڑنے کی وجہ سے اپنی بچی کے درد کو لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے. یہاں میں کہنا چاہوں گی وہ ساری NGOز جو خواتین کے حوالے سے حقوق نسواں کے اوپر کام کر رہی ہیں, تو یہ ایک سوال ہے کہ آخر وہ ایسی خواتین کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتی جن کو کچن میں جلا دیا جاتا ہے, جن کے اوپر پیٹرول پھینک دیا جاتا ہے, جن کا گلا دبا دیا جاتا ہے, جو جہیز نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان گنوا دیتی ہیں. معاشرے میں اپنی والدین کی عزت رکھتے ہوئے وہ واپس نہیں پلٹتی, لیکن وہ اپنی جان گنوا دیتی ہیں. کیا ان بچیوں کی جانیں ہمارے لیے انمول نہیں ہیں؟ کیا ان بچیوں کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ تو وہ کہاں ہیں وہ عورتیں کہاں ہیں؟ میرا جسم میری مرضی والی وہ عورتیں کہاں ہیں؟ دھرنوں میں باہر نکلنے والی وہ عورتیں کہاں ہیں؟ وہ ایسی جگہ پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتی جہاں انہی کی بہن کو, انہی کی بیٹی کو, انہی کی ماں کو ان کی ضرورت ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ خواتین ویسے تو باہر نکل آتی ہیں, کوئی بھی دھرنا ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی مسائل ہو تو خواتین کی ایک کثیر تعداد باہر نکلتی ہے, لیکن جب ایسی کسی جگہ پہ آپ کی بہن کو آپ کی ضرورت ہے تو وہاں پر آ کر اس کے لیے قانونی جنگ کیوں نہیں لڑی جاتی؟ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ظلم کی یہ دیوار کب تک رہے گی؟
کب تک ہماری بہنیں بیٹیاں اس ظلم کا شکار ہوتی رہیں گی؟ کب تک جلتی رہیں گی؟ کب تک کٹتی رہیں گی؟ کب تک مرتی رہیں گی؟ اس دیوار کو کون گرائے گا؟ کوئی ایسا ہے جو اس دیوار کو گرائے؟ آخر اگر سزائیں ہیں جو جلانے کی جو ہے نا، یہ بھی ایک ایسا جرم ہے، کسی کو قتل کر دینے کا جو جرم ہے، کسی کو جلا کے مار دینا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا منیمم عمر قید کی، اور اس کی میکسیمم زیادہ سے زیادہ سزا اس کی پھانسی ہونی چاہیے۔ تو کیوں لوگوں کو پھانسی نہیں لگایا جاتا؟ کسی ایک کو اس طرح کی مثال کیوں نہیں بنایا جاتا؟ جب کسی ایک کو آپ لٹکا دیں گے، کسی ایک کو قانون لٹکا دے گا، کسی ایک کو معافی نہیں ملے گی، کسی ایک کی ٹانگیں ویسے ہی توڑ دی جائیں گی، کسی ایک کو ایسی ہی سزا دی جائے گی جیسی اس نے کسی بچی کو دی، تو دوبارہ کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ یہ سارے سوال ہیں، یہ بہت سارے سوال ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں وہ بڑھتے ہوئے حادثات جو ہیں ان کی وجہ سے یہ سارے سوال پیدا ہوئے ہیں، ان کا جواب ہمیں کون دے گا؟ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے پوری ڈی ایم ایچ نیوز کی ٹیم کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے شاہین وے کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔